أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کو اور زندگی کے مراحل کو خلاصے کے طور پر بڑی حقیقت کے ساتھ اللہ نے سامنے رکھا ہے. انسان کی پوری زندگی کے بنیادی 3 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلا انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دور ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے بچپن کا. وہ انسان کی پیدائش سے لے کر 15 سال تک کا جو دور ہے جس کو ہم بچپن کا دور کہتے ہیں، یہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا دور اور سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس میں انسان کیا کرتا ہے، کیا اس کی حقیقت ہوتی ہے اور انسان کے اصل پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد انسان کی جوانی کا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور 15 سال سے لے کر 40 سال کے تقریباً آس پاس کے دور تک یہ انسان کا دور چلتا ہے. اسی جوانی کے دور کے بعد ادھیڑ عمر کا دور آتا ہے. اس کے بعد یہ دور ختم ہو کر دوسرا دور ختم ہو کر تیسرا دور اور تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے بڑھاپے کا دور کہا جاتا ہے. اللہ نے ان 3 ادوار اور ان 3 مراحل سے متعلق انسان کی حقیقت کو اور ہر مرحلے سے متعلق انسان جو گزرتا ہے اس میں انسان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی اللہ نے بڑے ہی خلاصے کے ساتھ، بڑے ہی جامعیت کے ساتھ مختصر الفاظ میں ایک ہی آیت کے آدھے ٹکڑے میں اللہ نے سمیٹ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعلموا، اے لوگو یہ بات جان رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے انسان کا، بچپن کا دور. پورا دور انسان کا کھیل کود میں گزر جاتا ہے. پورا دور، یہ جو بچپن کا دور ہے، بچپن سے یعنی پیدائش سے 15 سال تک کا جو عمر کا حصہ ہے، یہ صرف کھیل کود تماشا ہے. بس اس میں انسان کے پیش نظر اس کے صبح و شام، اس کے زندگی کا مقصد، اس کی ساری زندگی بس کھیلنے میں، کودنے میں، تماشا میں اور جو ہے موج مستی میں انسان کا یہ مرحلہ ہے اور یہ دور گزر جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے اللہ آگے فرماتے ہیں وزینۃ و تفاخر، یہ دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 چیزیں انسان سب سے بنیادی طور پر جوانی کے دور میں کرتا ہے. زینت، بننا سنورنا اور اپنے آپ کو جو ہے اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا. میں کیا پہنوں، کس سے میں اچھا نظر آؤں، کس سے میں خوبصورت نظر آؤں اور میں کیسے اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کروں. انسان کی جوانی میں بس یہی، جوانی کے دور میں ذہن و دماغ میں یہی چیز چلتے رہتی ہے کہ میں کیسے طاقتور بنوں، کیسے میں اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کروں، کیسے میں ہر آنے والے فیشن کو اپناؤں، کیسے میں ہر آنے والی فیشنیبل چیز کو اپنا کر اپنے سامنے والے کے سامنے یا دنیا والوں کے سامنے میں مزین ہو کر پیش کروں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. جوانی کے دور میں جب آتے ہیں تو انسان کی جوانی، ساری جوانی طاقت میں، اپنے طاقت کے مظاہرہ کرنے میں، اپنے طاقت کو لوگوں کے سامنے بتانے میں اور بننے سنورنے میں انسان کا یہ دور گزر جاتا ہے. اور انسان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جوانی میں انسان اپنی چپل کو، اپنے نوک و پلک کو، اپنے بال کو اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے ہر چیز کو انسان مقصد زندگی بنا لیتا ہے کہ میں یہ پہن رہا ہوں، اس کے اوپر کوسا اچھا جچے گا، اس کے اوپر کیا سوٹ ہوگا اور کیسے میں اچھا نظر آؤں، اس کے اوپر کیا جوتا پہننا چاہیے، اس کے اوپر کیا چپل پہننا چاہیے، اس کے اوپر کیا سوٹ پہننا چاہیے. انسان کی پوری زندگی بس اسی ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے جوانی کے دور کی کہ میں کیسے مزین رہوں، کیسے میں آرائش کے ساتھ زندگی گزاروں، کیسے لوگ میری تعریف کریں اور کیسے میری خوبصورتی کو، میرے کپڑوں کو اور میری جوانی کو، میری قوت کو لوگ سراہیں.
کیسے لوگ اس کی تعریف کریں، بس یہی جوانی کے دور میں انسان کا مقصد ہوتا ہے اور انسان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب تیسرا مرحلہ انسان کا شروع ہوتا ہے اور تیسرا دور آتا ہے، اس کو اللہ نے جو ہے دو لفظوں میں بیان کیا ہے، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا کہ تیسرا جب دور بڑھاپے کا شروع ہوتا ہے تو دو چیزیں انسان کرتا ہے، جیسے جوانی میں دو چیزیں کر رہا تھا، بچپن میں دو چیزیں کر رہا تھا، کھیل کود، تماشا، یہ بچپن کا دور تھا اور اس میں یہ ساری چیزیں انسان کر رہا تھا۔ جوانی میں تفاخر بینکم، قوت و طاقت کا مظاہرہ، اپنے آپ کو بڑا جتانا، اپنے آپ کو فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرنا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر ایک فیشنیبل طریقے سے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو رکھنا، یہ انسان کے پیش نظر تھا۔ تیسرے مرحلے میں بھی انسان کے پیش نظر دو چیزیں آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، اپنے اولاد کو لے کر، اپنے مال کو لے کر انسان بڑائی جتانے لگتا ہے، اپنی زیادتی بتانے لگتا ہے، میرے اتنی اولاد ہے، میرے فلاں اولاد ہے، وہاں ہے، وہ یورپ میں ہے، لندن میں ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا ہے۔ انسان اپنے اولاد کو بنیاد بنا کر فخر کرنے لگتا ہے اور اپنی گردن اونچی جتانے لگتا ہے۔ اور فرمایا فی الاموال والاولاد، اولاد کو لے کر، اسی طرح مال کو لے کر، میری اتنی جائیداد ہے، میں نے فلاں جگہ بھی پلاٹ خریدا ہے، فلاں جگہ بھی میں نے یہ کر رکھا ہے۔ بس انسان بڑھاپے میں آنے کے بعد یہ دو چیزیں انسان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ انسان اپنی زیادتی، اپنی بڑائی، دوسروں کے مقابلے میں اپنی کثرت جتانے لگتا ہے کہ میری اتنی اولاد ہے، فلاں فلاں ایسی ہے، فلاں اتنی قابلیت رکھتی ہے، وہ ایسی صلاحیت کی مالک ہے، اس کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں۔ یہ انسان کے جو ہے پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اور اپنے مال کو لے کر انسان اترانے لگتا ہے، اپنے جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے بینک بیلنس کو اور اپنے دنیا کی دوسری چیزوں کو لے کر انسان فخر کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس کے بعد مثال دے کر بیان فرماتے ہیں، جیسے جب بارش برسنے لگتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش کی مثال سے تم سمجھ سکتے ہو، جب بادل اوپر جو ہے آسمان پر منڈلاتے ہیں تو کھیتی باڑی کرنے والا اس بادل کو دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی تو میری کھیتی لہلہاتی اٹھے گی اور بڑی ہریالی آئے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو کھیتی اگتی ہے، تھوڑی ہری بھری نظر آتی ہے، اس کے بعد وہ ہریالی، ایک بہت تیز آندھی جب آتی ہے، طوفان آتا ہے تو پھر وہ ہریالی جو ہے سوکھ کر خشک ہو جاتی ہے اور وہ پیلی پڑ جاتی ہے، اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو لے کر بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا نازا و تازہ رہتا ہے، لیکن موت کا اچانک جو جھٹکا آتا ہے اور انسان کو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو آخرت کی طرف چلنا پڑتا ہے، تو اسی جو ہے کاشتکار کی طرح انسان کا حال ہو جاتا ہے کہ وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی تو میں جو ہے میری کھیتی خوب ہوگی، خوب نفع کماؤں گا، لیکن ایک اچانک طوفان، آندھی اور جو ہے پانی تیزی سے برستا ہے تو وہ لہلہاتی کھیتی خشک ہو جاتی ہے، وہ نکل کر زمین پر پڑ جاتی ہے، کسی کام کے قابل نہیں رہتی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، بکھر کر رہ جاتی ہے، ہواؤں میں اڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر انسان جس مرحلے سے گزرتا ہے، اگلے مرحلے میں جانے کے بعد اپنے پچھلے مرحلے پر انسان ہنستا ہے۔ جیسے بچپن گزار دیا کھیل کود میں، تماشے میں، جوانی میں جب آتا ہے تو انسان اپنے بچپن پر ہنستا ہے، اس پر افسوس بھی کرتا ہے اور اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، میں کتنا بے وقوف تھا، کتنا پاگل تھا، میں نے بچپن میں یہ بھی کر لیا، یہ کھیل کود میں لگ گیا اور میں نے یہ کام بھی کر لیا۔ بچپن کی یہ ساری چیزوں پر انسان جو ہے ہنسنے لگتا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے میں نے بچپن کو ایسے ہی کھیل کود میں گزار لیا، اصل دور تو میرا یہ جوانی کا ہے۔ اب جب جوانی میں انسان جو ہے قدم رکھ کر زیب و زینت کے ساتھ، قوت و طاقت کے ساتھ گزارتا ہے، پھر جب بڑھاپے کے دور میں آتا ہے تو اپنی جوانی کی چیزوں پر انسان ہنستا ہے،
اس کو بہت سارے جگہوں پر افسوس ہوتا ہے، ارے میں نے جوانی میں ایسی غلطی کر لی تھی، نہیں کرنا تھا۔ زندگی کے تجربات بڑھاپے میں جانے کے بعد انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے، انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ تو نے جوانی میں ایسا غلط کام کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے مظلوم پر زیادتی کر دی تھی، تو نے فلاں کو مار دیا تھا، تو نے اسراف کر دیا تھا، تو نے ایسا کر لیا، ایسا کر لیا۔ تو ہر مرحلے میں انسان اپنے گزشتہ دور پر افسوس بھی کرتا ہے اور گزشتہ دور پر ہنستا بھی ہے اور اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے کہ ارے میں نے جوانی ایسے ہی گزار لیا، ایسا نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ تو جب بڑھاپے میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بڑھاپا گزرنے کے بعد انسان جب آخرت میں یا قبر میں پہنچتا ہے تو اپنی زندگی پر ہنستا ہے، اپنی زندگی پر افسوس کرتا ہے۔ جیسے جوانی میں بچپن پر افسوس کیا، بچپن کے دور پر انسان ہنسا، اور بڑھاپے میں آنے کے بعد اپنی جوانی کے دور پر انسان افسوس کرتا ہے اور بہت ساری اپنی خامیوں کو اپنے نظر میں لاتا ہے اور اس پر افسوس بھی کرتا ہے اور اس کا جو ہے اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، اور انسان کے دل میں ایک احساس رہتا ہے کہ ارے میں نے یہ غلطی کر لی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی جو بڑھاپے میں انسان غلطیاں کرتا ہے، بڑھاپے میں انسان جو نادانیاں کرتا ہے اور جہالتیں کرتا ہے، جو غفلتیں کرتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد اور قبر میں جانے یا آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان کو اس پر افسوس بھی ہوتا ہے اور انسان کو اس کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی پوری زندگی کو اور قیمتی موقع کو میں نے ایسے ہی گوا لیا۔ انسان مرنے کے بعد اپنی زندگی کے جو ہے کرتوتوں پر، نادانیوں پر، جہالتوں پر انسان افسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہاں حقیقتوں کو ذکر کرنے کے بعد مثال سے بات سمجھا دی کہ یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آتی تو ہے لیکن یہ چیزیں اپنانے کے قابل نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے بات ذکر فرمائی کہ وہ آدمی جوانی میں اپنے زیب و زینت کو، اپنے بننے سنورنے کو اور اپنے فخر کو، اپنی قوت کے مظاہرے کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا کر گزارتا ہے، وہ جوانی کی پروان اور جوانی کی سیڑھیوں کو چڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ چڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ قیامت کے روز اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ قیامت کے دن سروں کے اوپر سورج آنے کے بعد اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ جو جوانی میں خواہشات کو پیچھے ڈالا، جوانی کے جذبات اور تقاضوں کو کچل کر، نفس کے خواہشات کو پیچھے ڈال کر زیب و زینت کو چھوڑ دیا، اسراف کو چھوڑ دیا، ظلم و زیادتی کو چھوڑ دیا، قوت و طاقت کے مظاہرے کو پیچھے ڈال دیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ جس نے زندگی گزاری۔ روایت کے اندر اور یہ بات بھی ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جوان وہ ہے جس کو جوانی میں ایک خوبصورت عورت ذات و حسب و جمال، بڑی عالی شان، بڑی اونچے خاندان کی، بڑی قبیلے کی اور بڑی جو ہے عزت والے گھرانے کی بڑی خاتون جو خوبصورت بھی ہو اور اس کے اندر جو ہے بڑا اونچا مقام اور رتبہ بھی ہو، ایسی کوئی عورت کسی کو غلط کاری کی طرف جوانی میں اس کو بلائے اور اپنی طرف سے آفر پیش کرے اور اس کو غلط چیز کو پورا کرنے کی دعوت دے اور یہ اپنے جوانی کے جذبات کو کنٹرول کر یہ کہتا ہو کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کام جو حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا تھا، وہ حضرت یوسف کی سنت کو جو جوانی میں زندہ کرتا ہے، جوانی کے تقاضوں کو کچلتا ہے، وہ بندہ اللہ کے خاص سائے میں اس کو جگہ عطا کی جائے گی۔ سارا میدان محشر کے لوگ اس وقت دھوپ کی تپش سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہر آدمی سراسنگی کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، لیکن ایسا جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارتا ہو، اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ گزارتا ہو اور قدم قدم پر اللہ کا خوف لے کر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اللہ کے خاص سائے میں اس کو جگہ عطا کی جائے گی۔ اور بڑھاپے میں انسان کیا کرتا ہے؟ قرآن میں بات بتائی تکاثر فی الاموال والاولاد، قرآن نے ایک جگہ کہا الہاکم التکاثر،
تم یہ جو ایک دوسرے پر زیادتی اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے تجارت کی، اپنے جائیداد کی، اپنے بینک بیلنس کی، اپنے خاندان کی، قبیلوں کی زیادتی لوگوں کے سامنے فخر کر کر جتاتے ہو، اس چیز نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، اس چیز نے تم کو آخرت کی فکر سے ہٹا دیا ہے۔ تم یہ کیا چیزوں میں لگے ہوئے ہو؟ یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں، یہ چیزیں قابل تذکرہ نہیں ہیں، یہ چیزیں فانی ہیں اور یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ دولتیں، بادشاہتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کا نام و نمود سب پانی میں مل جائے گا، ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جائے گا۔ یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان اس کے اوپر فخر کرے، انسان اپنا سینہ اونچا کرے، انسان اس کو تذکرہ کر کر اپنے فخر کو ظاہر کرے۔ یہ چیزیں اس قابل نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، یہ جو تم ایک دوسرے پر زیادتی بتاتے ہو، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا تجارت کا سامان ہے، میرے پاس میری اولاد ہے، میری اولاد فلاں بڑے اونچے عہدے پر ہے، فلاں جگہ لاکھوں کی اس کی کمائی ہے، فلاں، یہ جو زیادتی کر لیتے ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی زیادتی بتا کر دوسروں کو نیچا دکھاتے ہو، اس چیز نے تم کو آخرت سے لاپرواہ کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبروں پر، قبر میں جانے تک تمہارا سلسلہ یہی ہے۔ قبر کے قریب پہنچنے کے بعد بڑھاپے میں جبکہ انسان کو آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دنیا کی زیادتی جتانے کے بجائے، آخرت کے اعمال کی زیادتی اپنے پاس جمع کرنے کے بجائے انسان دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ قبر میں جانے تک انسان کو اس چیز نے غافل کر رکھا ہے۔ لہذا یہ چیزیں چھوڑو، ایسی تیاری کرو جو تمہارے آخرت کے اعمال کو زیادہ کرنے والے ہوں، کہ آج تم نے کتنا قرآن کریم پڑھا ہے، تم نے کتنے نیکی اور ثواب کے کام کیے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان کو کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جیسے زندگی کے ہر مرحلے میں پرانے دور پر، سابقہ گزرے ہوئے دور پر، مرحلے پر جو افسوس کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بڑھاپے کا دور بھی ختم ہو جائے اور ہم آخرت میں پہنچنے کے بعد اپنی دنیا کی زندگی پر حسرت اور افسوس کرنے لگے، اور اس وقت کا افسوس کرنا، حسرت کرنا کوئی فائدے مند نہ ہو۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے اور جس مرحلے سے اور جس دور سے بھی ہم گزر رہے ہوں، اس مرحلے اور دور میں اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ، آخرت کو سامنے رکھ کر زیادہ سے زیادہ اعمال کی تیاری اور اعمال کا ذخیرہ کر کر اللہ کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی مہلت نہ دیں اور نفس کے اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ کل کر لیں گے، کچھ دن بعد کر لیں گے، حج کو جا کر آنے کے بعد کر لیں گے، اور یہ فلاں کام ہو جائے گا تو کر لیں گے، یہ معاملہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، اور فلاں کام فلاں وقت ہو جائے گا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے، تھوڑا یہ ذمہ داریاں ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ نہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیرے ساتھ تو اے انسان ذمہ داریوں کا اور کام کاج کا ایسا سلسلہ لگا ہوا ہے کہ رب سے ملنے تک اور موت تک اور آخرت تک تم کو کوئی ذمہ داریوں سے راہ فرار نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ذمہ داریاں، ہر انسان کے ساتھ فکر، ہر انسان کے ساتھ کام کاج لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، نوعیتیں، اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی ذمہ داری میں، کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی اپنے مصروفیت میں لگا ہوا ہے، کوئی انسان فارغ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو شیطان اور نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں، فلاں کام کر لینے کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور فلاں چیز ہو جائے گی تو پھر میں نیک بن جاؤں گا، اور میں عمرہ اور حج کر لوں گا تو اپنے آپ کو بنا لوں گا، سنوار لوں گا، ارے ابھی تو کام بہت زیادہ ہے، کل سے قرآن کریم پڑھ لیں گے، اور نہیں، اگلا جب رمضان آئے گا تو رمضان سے ہم جب نیک بن جائیں گے تو پھر اب اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ یہ کبھی بھی وقت نہیں آئے گا۔ ہر مرحلے پر انسان کو شیطان اور نفس دھوکے میں ڈالتا ہے۔ جب بھی اللہ کی جانب سے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اس کو غنیمت سمجھ کر جب ہی سے اپنی اصلاح میں لگ جانا چاہیے اور فکر آخرت میں اور اعمال کو جمع کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ یہ جو نفس اور شیطان تھپکیاں دیتا ہے اور انسان کو سلاتا رہتا ہے، انسان کو غافل کر کر رکھتا ہے کہ نہیں، کل کر لیں گے، یہ کل آنے والا نہیں ہے۔
کل انسان کو موقع ملنے والا نہیں ہے. جو بھی کرنا ہو ابھی سے شروع کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے مرحلے، دنیا کے ادوار سب ختم ہو جائیں گے. سب چیزیں انسان کے قابل ہنسی بن جائے گی، قابل حسرت اور افسوس بن جائیں گے. صرف وہ انسان جو ایمان کے ساتھ اور اللہ کی شریعت پر پابندی کے ساتھ، عمل کے ساتھ جس نے زندگی گزاری، بس وہی چیزیں انسان کو افسوس سے اور حسرت سے اور ہنسی مذاق سے بچا سکے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عقلوں کو کھول دے، ہمارے ذہن و دماغ کو صحیح ٹھکانے پر لگا دے، اور اللہ ہم کو ایسی بات کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور ہماری آخرت بنتی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.